الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. حضور نصیر ملت تاجدار گولڑا کیا خوب فرماتے ہیں، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. یہ صراحت ورفعنا لک ذکرک میں ہے، یہ صراحت ورفعنا لک ذکرک میں ہے، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا. اور فرماتے ہیں شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا. اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سنی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کوئی لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا پیغام عرض کرنے کے بعد ہم ایک جلوس کی صورت میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے. اور یہ اہتمام جو ہے آپ میں سے کچھ لوگ یا آپ کو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ 12 ربیع الاول والے دن حضور کے میلاد کے دن یہ خوشی کا اہتمام، یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ نعرہ آئے، یہ خیرات، یہ لنگر، یہ کیوں کر رہے ہو، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو ان کو بتانا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا کہ اے میرا نبی ان کو کہو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میسر آ جائے، اللہ کا فضل مل جاوے تے وہ بھی رحمت مل جاوے، تو فرمایا کرنا کیے فلیفرحوا، خوشیاں کا اظہار کرنا ہے، اس طرح اظہار کرنا ہے ہوا خیر مما یجمعون. تو ادا رال جمع کرن نالوں، جوڑ جوڑ کے رکھن نالوں، اس خوشی رحمت اور فضل ہوتے یہ خرچ کرنا فرمایا ایک بہتر ہوگا اس کو جڑا تسا جمع کر کے رکھتے. اور اس آیت کریمہ کے مطابق کہ فرمایا کہ لے چلو اللہ کی رحمت ملے، میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ایک چھوٹے بچوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اس کائنات میں تو جو رحمت کائنات بن کر ذات آئی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہم کو ملا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب تمہیں میرا رحمت اور میرا فضل ملے تو فرمایا اس پر خوشیاں کرنی ہیں. جب رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اللہ فرماتا ہے حضور کی ذات کو
دی، بارش کر دی. جب حضور کائنات میں آئے، فضل کا اللہ نے ایک دریا سمندر کی ضرورت میں بارش کر دی. فضل بھی بے بہار ہوئے، رحمت بھی بے بہار ہوئی، اس لیے کہ کائنات میں وہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، رب کا فضل عظیم آ گئے. جب حضور فضل بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، تو قرآن نے کہا خوشیاں کرو. اور یہ حضور کا میلاد یا حضور کا ذکر پاک، یہ اللہ نے بھی جلسہ کیا، اللہ نے بھی جلسہ کیا. اور ایک جلسے کا عنوان رب توحید رکھا، اور دوسرے جلسے کا عنوان اللہ نے میلاد مصطفیٰ رکھا. اللہ نے دو جلسے کیتے، ایک جلسہ اپنی توحید کا، ایک جلسہ نبی دی ولادت اور اس نے میلاد کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا، آپ کی رحمت عامہ کا، آپ کے عالمگیر نبی ہونے کا اعلان کیتا. جب اپنی باری آئی تو فرمایا الست بربکم، روحاں دے خطاب کیتا روحاں نو، پورے خلق نو، فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ قالوا بلا، سارے کو آنکھیں لگیاں، ہاں تو ہمارا رب ہے. لیکن جب حضور کے میلاد کی باری آئی تو وہ ہر شاید مخاطب نہیں کیتی، پوری مخلوق نہیں آتی، بلکہ فرمایا اساں پھر نبیاں دیاں روحاں کٹھیاں، پھر پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، انبیاء کی ارواح مقدسہ اکٹھی کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا اے نبی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، عظمت والا، وہ فضیلت والا، کمال والا، جمال والا، حسن والا، وہ احسن، وہ اکمل، وہ اولا، وہ اجمل، وہ عظیم رسول آ جائے، اور تم نے کرنا کیا ہے؟ اس رسول کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کو ماننا بھی ہے. تو ساروں نے اقرار کیا اور سب نے کہا اے اللہ ہم اس بات پہ تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں. اور یہ وہ حضور ابھی آئے نہیں ہیں، اجر کے حضور دنیا سے نہیں آئے، صرف نبیوں کی روح آئے نے. اللہ نبیوں کی روحاں دے وچ بھی دس رہا ہے میرے نبیوں کی روح تانوں پتہ ہونا چاہیے تواڈے وچوں کسے دے زمانے دے وچ بھی میرا وہ آخری نبی آ گیا تو فرمایا یہ دے زمانے وچ بھی آوے اور اپنا کلمہ نہ پڑھایا یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. پھر اپنی رسالت، اپنی کتاب، اپنی گل، اپنی تعلیم نہ دے رہے، پھر میرے نبی کی تعلیم دینی ہے. جب یہ اعلان اور اقرار کرا لیا تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جب حضور آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا سی، آپ کی رسالت نبوت کا دور سی، آپ نے اپنے زمانے دے وچ یہ اعلان کیتا آخیا او وعدہ اللہ نبیوں بول رہا لیکن میں او آخری ہاں، میرے تو بعد پیغمبر آخر زمان آنا ہے تو میں تمہیں پہلے بشارت پہ دینا. فرمایا کہ مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے بعد ایک وہ رسول آنے والا ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دے رہی ہوں. سبحان اللہ. اگر حضور دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تو نبی خوشخبریاں پہ دیتے. اگر حضور پیدا نہیں ہوئے پیغمبر عیسیٰ قرآن گواہی دے رہے ہیں کہ وہ خوشخبریاں پہ دیتے. اگر حضور دنیا میں آئے نہیں کہ پہلے نبی پہ خوشخبریاں دیتے کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، وہ امتی حکم ہوئے جو خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ یارو ہون تو آتی کہ ساتھی بگڑی قیامت علیہ بن جائے گی، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کیے محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. جب حضور شفاعت کر دیں گے تو پھر تواڈی میری بگڑی سرکار کے صدقے بڑھ جائیں گے. ایک بشارت، ایک خوشخبری ایک دوسرے کو آپ دے رہے ہیں
کے فرمایا تواڈے وچ میرا نبی موجود ہے۔ اچھا بیلی آخر نے کہ اچھا جڑا میلاد ہے کیا نبی دے زمانے ہویا؟ تمہیں تو مینوں سمجھائی دے سانوں بھی میسج کریں دے فون کریں دے نبی دے زمانے ہویا میلاد؟ تو میں پوچھنا ہے جانا آئے کئی کا زمانہ ہے؟ آج کلمہ کس کا؟ آج قرآن کس کا؟ آج دین کس کا؟ آج رسالت کس کی؟ آج دعوت کس کی؟ آج سنت کس کی؟ آج تبلیغ کس کی؟ آج یہ اس دنیا پہ آج بھی قیامت تک اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی قیامت تک پورے عالمین کے لیے ہم نے سارے جہانوں کے لیے تجھے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ قیامت تک تو حضور کی رسالت ہے، حضور کی نبوت ہے۔ تو مولوی بندہ پوچھے حضور دے زمانے میلاد ہوتا ہے؟ اور بھائی آج کئی تھا زمانہ کلمہ کئی نہ پڑھیا جا رہا ہے کہ اور نبی کا ہے کلمہ مصطفیٰ ہے تو بتا کہ حضور کا زمانہ کوئی چس نہیں آگے۔ اچھا حضور کا زمانہ یہ بھی حضور کا زمانہ وہ بتا کہ حضور کا ظاہری حضور کی حیات بات کا میلاد ہویا۔ بس صحابہ کی گل کرتے ہو نبی اپنا میلاد آپ نہ آیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا سونے سوموار والا دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے کہ اس دن میری ولادت ہوئی۔ سوموار والا دن حضور آپ سال بعد کٹھے ہوئی نہ تے بندے کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ لگا کی کرنے لگے ہو یہ کی ہو رہا ہے یہ کی ہو رہا ہے۔ سال تو بعد ایک دن آپ میلاد نہیں جلسہ کرا دیتے تو اللہ کے نبی ہر ہفتے سوموار نو یعنی ہفتے کے ہر سوموار نو مہینے 4 دن اپنا روزہ رکھ کے قوم نو دسیا میں روزہ کیوں پہ رکھنا میں اسے دن پیدا ہویا گویا پتہ لگیا جس دن نبی پیدا ہوئے عبادت کرنا نبی کی سنت ہے۔ روزہ عبادت ہے، گل سمجھنی ہے نہیں آخری گل کر کے آپ کی کٹیے روزہ عبادت ہے نا تے آئے تلاوت کرنا عبادت ہے، نعت پڑھنا عبادت ہے، تقریر عبادت ہے، نعرہ لگانا نبی کا نام لینا عبادت ہے، خیرات عبادت ہے۔ جب یہ بھی ساری عبادتیں ہیں تو بتا سمجھنا چاہیے کہ نبی دی ولادت کی خوشی ہے جو کوئی روزہ رکھے اچھی بات ہے، نفل پڑھے اچھی بات ہے، قرآن پڑھے اچھی بات ہے، درود پڑھے اچھی بات ہے، خیرات کرے چنگی گل ہے، حضور کا نعت پڑھے چنگی گل ہے، گلیاں نعرہ پہ لاوے مدینے والے انہاں انصار کی طرح جنہاں حضور ہجرت کر کے مکے و مدینے گئے تے مدینے دے بچے اور مدینے دے جوان عورتیں گلیاں کھڑیاں ہو کے انہاں نے اپنے اپنے گھراں دیا چھتاں تے حضور دے نعرے ہائے بلند کیتے تے گویا وہ اس گل کا اظہار ہے سی کہ حضور آ گئے ہیں تے اج اساں بھی انہاں دی سنت ادا بیان کہ اس کائنات دے اج دے دن سونا نبی آ اللہ رب العالمین تے مینوں سونے نال سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محبت کا اظہار ہوتا ہے تو زبان نال بھی کرے، عمل نال بھی کرے، کردار نال بھی کرے، اپنے حال و حالات نال بھی کرے۔ دعا ہے اللہ سارے اس میلاد کا صدقہ ہمیشہ عزتاں عافیتاں خیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی النبی وما علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ۔